سہیل وڑائی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اور خاص کر بلوچستان کیا اس کو آپ الیکشن سے لنک کریں گے؟ جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل پرابلم کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہوا کہ جو 1973 کا آئین تھا اس کے اوپر جمہوریت اور اسلام کو مکس کیا گیا تھا اور اس پہ جمعیت علماء اسلام نے اور جماعت اسلامی نے سائن کیے تھے. تو جو ایمن الظواہری صاحب نے جو فتویٰ دیا اور کتابچہ لکھا اس میں انہوں نے دونوں کو مولانا مودودی کو اور مولانا مفتی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا کہ انہوں نے یہ آئین کیوں مانا. تو اس لیے وہ لوگ جو ان کے فالوور ہیں یا داعش ہے القاعدہ ہے وہ جمہوریت کو اور پاکستان کے آئین کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان کو یا جماعت اسلامی کو وہ ہٹ کرتے ہیں کہ آپ کیوں جمہوریت میں حصہ لے رہے ہیں. تو بنیادی یہ اختلاف ہے. اور پہلے طالبان کے ساتھ بھی جمعیت علماء اسلام کا بہت دیر تو دوستی رہی پھر اختلاف بھی ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے معاملات ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن طالبان کا ANP اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ کسی لبرل پارٹی کے یہاں دھماکہ ہوا ہے تو پھر بعض اوقات وہ افغان طالبان ہوتے ہیں بعض داعش ہوتے ہیں. جب UUI پہ دھماکہ ہوتا ہے تو وہ داعش ہوتی ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہم جو ووٹرز ہیں ہمارے جو عوام ہیں ان کو یہ میسج دیں کہ کل نکلنا ہے اور کل بالکل ڈرنا یا خوف کی بات نہیں ہے. ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں پوری طرح سے وہ متحرک ہیں, جو انتظامیہ ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے. فخر, اس سلسلے میں کیا انتظامات کر رکھے ہیں الیکشن کمیشن نے, انتظامیہ نے, سیکیورٹی فورسز نے, کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ انتظامات کو؟ اور یہ بھی ہم بات کریں گے ذرا کہ اس دفعہ الیکشنز میں منفرد اور مختلف ہے وہ EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم جس کے بارے میں بڑا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مؤثر نظام بنایا ہے, اسکروٹنی رکھی ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. کتنا منفرد اور مستعد ہوگا یہ سسٹم؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ علینا, سب سے پہلے تو جو سیکیورٹی کے حوالے سے میں آپ سے بتاؤں کہ جو پاکستان بھر میں 90,000 سے زائد جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں, اس 90,000 میں سے جو 16,000 سے زائد ہیں وہ سینسٹیو موسٹ یا حساس ترین ڈکلیئر کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے پولنگ اسٹیشن. اب اس میں انہوں نے جو حساس ترین میں تھا پھر کچھ سیکیورٹی اداروں کی خفیہ جو رپورٹس تھی ان دہشت گردی کے حوالے سے یہ بھی وزارت داخلہ کو موصول ہوئی ہے جس میں دو طرح کے تھریٹس کا وہ کیا گیا ہے, انڈیکیٹ کیا گیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں کلیش ہے آن الیکشن ڈے. یہ دو انڈیکیشنز دی گئی ہیں وزارت داخلہ کو بھی جو پروونشل متعلقہ جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے. تو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے آلریڈی تھریٹس تھے, پولیٹیکل کلیش آن دی الیکشن ڈے اور اس طرح کے جو دھماکوں کے حوالے سے. بلوچستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے اپنا پلان دیا ہے اس میں 2 زونز میں اس کو بلوچستان کو ڈیوائیڈ کیا تھا یا 2 اس میں ریجن میں, ایک ریجن A ہے اور ایک ریجن B ہے. اور ان دونوں ریجنز میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے مور دین 50% حساس ترین علاقے ڈکلیئر کیے گئے تھے. جسٹ کوئی 10% ایسے ہیں جو نارمل وہ ڈکلیئر کیے گئے تھے. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. جیسے یہ میں سن رہا تھا جو نافع قلعہ سیف اللہ کے رپورٹر تھے جیو کے, وہ بھی بتا رہے تھے کہ ڈی سی نے یہ انٹیمیٹ کیا ہوا تھا کہ دہشت گردی کے خطرات ہیں تو آپ جو اپنی یہ الیکشن ریلیز ہیں یا اس کو کرٹیل کر لیں. تو یہ آلریڈی انٹیمیٹ کیا گیا تھا تمام جو متعلقہ ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں اس یہ تمام صوبوں کے وہ اس حوالے سے. تو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو آلریڈی یہ انٹیمیشن ہے تمام تر کو. باقی جہاں تک EMS کے حوالے سے جتنی بھی الیکشن کمیشن نے ابھی تک بریفنگز دی ہیں یا جتنے بھی ابھی تک ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی طرح جو پچھلے الیکشن میں RTS بیٹھنے کے وہ تھے وہ ایک سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ شاید یہ اس دفعہ وہ اس طرح کی کوئی نئی ریپیٹ ہوگی چیزیں اور جس میں ایک اچھی بات کہ یہ آف لائن بھی یہ کام کر سکے گا. ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا الیکشن کمیشن میں, ایک پورا مروجہ نظام ہے جس کے تحت EMS کو کنٹرول کیا جائے گا, مانیٹر کیا جائے گا. دعوے کی حد تک دیکھیں اب تو یہ ہے کہ الیکشن ڈے کل آ رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے, لیکن دعوے کی حد تک اور چونکہ ان کو آلریڈی ایک وہ RTS کا ایک ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے, وہ
ہم جو بھی کہیں لیکن اوور آل الیکشن کمیشن کے لیے ایز اے انسٹیٹیوشن تو ان کے لیے کافی امبیرسمنٹ تھی. ابھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بڑا ان کا ایک ملٹی لیئرڈ سسٹم ہے کہ اس کے کولیپس ہونے کے چانسز نہیں ہیں. تو دافع کی حد تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اچھی ہماری صورتحال ہے, لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں آگے. اچھا, کل جو ہے اصل ٹیسٹ ان کا کل ہی آئے گا. باقی یہ ہے کہ اس کا انٹرنیٹ پر بھی ایسا فرق نہیں ہے. ان کا کوئی اپنا کوئی پرائیویٹ سسٹم ہوتا ہے, یعنی کہ جس کے ذریعے یہ آگے سے ان کی کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ بحال رہے گا. انٹرنیٹ اس کو افیکٹ نہیں کرتا. اچھا, ہم 2018 سے بے نظیر بڑا موازنہ کرتے ہیں اور وہاں پر RTSC تھا جس کے اوپر سب کو شک پٹا بہتر کیا گیا نظام کو. آپ کے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اچھا, پہلے تو علینا ہم میسج تو دے رہے ہیں ووٹرز کو کہ ان کو کل نکلنا چاہیے اس افسوسناک واقعے کے بعد, لیکن یہ میسج حکومت سے بھی آنا چاہیے. میرے خیال سے بہت ضروری ہے اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب جان اچکزئی صاحب اور جو وزیر داخلہ ہیں وہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا اقدامات وہ لے رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جیسے عمر نے بتایا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے, لیکن کئی ہفتوں تک تو ہمارے پاس وزیر داخلہ ہی نہیں تھے اور پھر ان کو اپوائنٹ کیا گیا. تو اتنے اس وقت ایسے ماحول میں الیکشن قریب تھا اور کچھ ہفتے پاکستان میں نگراں وزیر داخلہ نہیں تھے. جہاں تک الیکشن ٹرانسمیشن سسٹم کی بات ہے, دیکھیں ایک تو تھوڑا سا فرق ہے. RTS تھا ایک ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم, یہ ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم. اچھا, جب میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیسکلی ایک ریزلٹ کلیکٹ کرنے کا سسٹم ہے. یہ آف لائن بھی چل سکتا ہے, اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہو ریزلٹ کلیکٹ ہوتا رہے گا. اچھا, اس میں انسٹرکشن جو دی گئی ہے پریزائڈنگ افسر کو وہ یہ کہ آپ نے فارم 45 پہ ریزلٹ کلیکٹ کیا, اس کے بعد ان کو ایک ایپ دی گئی ہے ان کے فون پہ, اس سے ایپ سے آپ نے تصویر لینی ہے فارم 45 کی. اگر اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ نے اس وقت تصویر لے لینی ہے تاکہ ریکارڈ ہو جائے کہ اس ٹائم پہ اس لوکیشن سے آپ نے تصویر لے لی. اس کے بعد ان کو انسٹرکشن ہے کہ آپ چل پڑے فزیکلی فارم 45 RO کے دفتر لے کے آئے. راستے میں اگر کہیں بھی آپ کو سگنل ملے, انٹرنیٹ ملے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طرح سے اگر انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہوا تو ہم نے ایک انتظام کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے مجھے یہ بھی کہا, الیکشن کمیشن کے جو ترجمان تھے انہوں نے مجھے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا اگر اس دن فون بند ہو گئے PTA کی طرف سے تو پھر بالکل الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ ڈیلے ہوں گے. کیسے؟ انٹرنیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں, آپ نے بھی خود ہی کہا. تو پھر کیونکہ پھر آپ تو نا فون کے اوپر بالکل, لیکن آپ کا اگر آپ نے فون اپنے موبائل ڈیٹا سے بھیجنا ہو تو پھر وہ بھی ایک پرابلم بن جائے گی. اگر فون ہی بند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس اس وقت ہمیں نہیں پتا. اس کے بعد پھر ہمیں ایکسل شیٹس پہ ریزلٹ جو ہے وہ جیسے پرانا طریقہ تھا اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا کیا ہونے والے کل جو انتخابی دنگل سجے گا اس کے اندر اہم مقابلے کیا ہوں گے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آئی تھنک لیٹس اسٹارٹ ود لاہور اینڈ مریم نواز. سہیل صاحب, مریم نواز کا جو سب سے زیادہ مزے کا کمپٹیشن ہوگا کیونکہ پہلی بار وہ جنرل الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں. وہ کہا جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہے PTI کے حمایت یافتہ شہزاد فاروق صاحب, ان سے ہوگا. کیا آپ اسی حلقے کو دیکھ رہے ہیں امپورٹنٹ, اور مریم نواز کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور مریم نواز کا جوڑ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لاہور شہر کی جو پالیٹکس ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے اپر مڈل کلاس آبادی اور ایک جو نہر سے اس طرف ہے وہ جو ہے وہ تقریباً لوور مڈل کلاس کی اکثریت ہے. اور نون کا جو ہمیشہ سے رہا ہے وہ نہر کی دوسری طرف اس کا بہت زور رہا ہے. مثلا اندرون شہر سے لے کے جی پرانا لاہور جو ہے اس میں نون نے ابھی تک کوئی بڑی شکست نہیں کھائی سوائے 1988 کے. 1988 میں پیپلز پارٹی نے والڈ سٹی کی سیٹ بھی جیت لی تھی اور بھی سیٹیں وہاں سے جیتی تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو گلبرگ ماڈل ٹاؤن والی سیٹ ہے جس سے شفقت محمود 2 دفعہ جیتے 2013 اور 2018 میں, یہ واحد وہ سیٹ تھی کہ جس پہ تحریک انصاف جو ہے لاہور سے جیتتی رہی ہے. اور اس وقت بھی یہ اس میں گلبرگ ہے, اقبال ٹاؤن ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, یہ وہ سارے ایریاز ہیں. اربن آبادی ہے, مڈل کلاس ہے. اور بلکہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے جب عمران خان کا پہلا جلسہ ہوا
ہوا تھا تو یہ پتا کرایا تھا کہ ٹرانسپورٹ کہاں کہاں سے آئی ہے اور کس کس علاقے سے لوگ آئے ہیں. تو اس وقت بھی اس جلسے میں بھی سب سے زیادہ لوگ اس علاقے سے گئے تھے. اور پھر 2013 میں اور 2018 میں الیکشن سے ایک دن پہلے نواز شریف سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ والا حلقہ جو ہے نا یہ تو ہم ہار رہے ہیں. اچھا. تو انہیں یعنی پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اس حلقے میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو دوسری طرف ہے اب کینٹونمنٹ کا حلقہ, ٹھیک ہے, جہاں پہ سعد رفیق صاحب ہیں. اب وہاں پہ دو طرح کے طبقات ہیں. ایک تو جو کینٹ کا سارا ایریا ہے وہاں تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت اکثریت ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اپر مڈل کلاس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے گاؤں کے لوگ تو فل ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, لیکن جو ساتھ شہری آبادیوں کے لوگ ہیں وہ حالات دیکھ کر کبھی تو وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کبھی بالکل ایکٹیو نہیں ہوتے. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دن ٹرن آؤٹ کیا ہوگا. جہاں تک مریم کے حلقے کا تعلق ہے, آپ نے سوال کیا, وہ بڑا سیف نون کا حلقہ ہے. اچھا. اور دوسری طرف ظاہر ہے پی ٹی آئی کو اس وقت بڑی مشکلات درپیش ہیں. کمپین نہیں ہے, فائنانشیل ریسورسز نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, آزادی نہیں ہے, کوئی مرکزی کمپین نہیں ہے. لیکن آپ نے بات کی تھی نا ووٹرز ڈے کے سرپرائز کی. جی وہ تو ہے. سر وہ تو ووٹرز ڈے دیکھو سرپرائز یا ووٹرز ٹرن آؤٹ سے متعلق آپ کی کیا پیش گوئی؟ دیکھیں الیکشن از آلویز دا نیم آف سرپرائز. جو الیکشن سرپرائز نہیں دیتا وہ تو الیکشن ہی نہیں. کل کے دن کے لیے ووٹرز ٹرن آؤٹ پہ آپ کی دیکھیں کیا اگر پیش گوئی؟ 60% ووٹ نکل آیا تو یہ جو ہمارے سب اندازے ہیں یہ غلط ثابت ہوں گے. اچھا. اگر 45 سے 50% ووٹ نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ جو اندازے اداروں نے لگائے ہیں, دوسروں نے لگائے ہیں, وہ تقریباً ٹھیک ثابت ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت رہی ہے. لیکن اگر 50 سے 60%, 63% چلا گیا تو اس کا مطلب ہے شہروں کے اندر سچویشن چینج ہو گئی ہے اور الیکشن آپ کو زیادہ الیکشن کرنا مشکل. اچھا, آپ کو زیادہ چانسز کس کے لگتے ہیں, کتنی پرسنٹ ٹرن آؤٹ؟ یہاں میں خاموش رہوں گا. مزہ صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں نکلے گا تو ووٹر میں اس شہر کی بات کر لیں کہ ووٹر کے اندر ایک پینک, ایک کنفیوژن تو ہے. پینک ود ان دا فیملی, کیونکہ یہ جو ووٹر ہے جسے ہم پی ٹی آئی کا ووٹر کہتے ہیں یہ 2011 کا ووٹر ہے. جو نیا ووٹر آیا ہے جس نے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا, 2013 میں جا کے ووٹ دیا, اس وقت بہت کنفیوز رہے کہاں ووٹ ڈالنا ہے کہاں نہیں ڈالنا. 2018 میں تھوڑی سی امپروومنٹ ہمیں نظر آتی ہے, ان کا جا کے انہیں پتا ہے ووٹ ڈالنا. اس وقت پولنگ اسٹیشنز, پولنگ بوتھ پہ پہنچنا, یہ ساری چیزیں مسئلہ نہیں ہے. اس وقت مسئلہ ہے وہ خوف. کیا وہ خوف ختم کر پائیں گے؟ کیا وہ بے خوف انداز میں نکلیں گے؟ اگر بے خوف انداز میں نکلتے ہیں بڑی تعداد میں, جو کہ پی ٹی آئی سارا اسٹریس اس چیز پر کر رہی ہے کہ کم ووٹ میں آپ لوگ نکلیں اور پولنگ اسٹیشن پر پہنچیں, یہ ان کا سارا موٹو یہ ہے کہ آپ نکلیں. اب وہ نکلتے ہیں. نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے نا, اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ مور دین 18% جو ہے وہ 18 سے 25 سال جنہوں نے پہلے شاید کبھی ووٹ نہیں دیا, اور اگر دیا بھی ہے تو وہ ذرا یوتھ کو پسند کرتے ہیں. یوتھ کے نمائندگان کون ہیں اور ان کو کس طرح سے کل وہ ایکسپریس کریں گے, اس میں اس کی بھی بات کرتے ہیں.